علیکم. ریڈیو پاکستان FM 93 پروگرام بزم طلبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج زہرا. جی دوستوں, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جہاں بھی ہوں گے ہمارا پروگرام ذوق و شوق سے سن رہے ہوں گے. ویسے دوستوں, آپ تو خیریت سے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں دل سے یاد نہیں رکھا گیا, جب بھی تو میں اس قدر بیمار ہو گئی تھی. مگر خیر کوئی بات نہیں, اتنے دن ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا, اب تو میں خود ٹھیک ہو کر آ گئی ہوں. اور یقین کریں, میں تو اب بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مزے میں ہوں اور موجود ہوں اسی لیے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں, اور لائی ہوں آپ کے لیے وہی دلچسپ اور مزے سے بھرپور پروگرام بزم طلبہ. امید ہے میری طرح آپ کو بھی میری آواز اتنے دنوں بعد سن کر خوشی محسوس ہو رہی ہوگی. ویسے آپس کی بات ہے, انسان بیماری میں خاصا کریٹو ہو جاتا ہے. کوئی اور ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو, میں تو ہو ہی جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ بیماری میں میرے تخیلات آفاقی پرواز کے حامل ہو جاتے ہیں اور کئی ایسے کاموں اور مشکلوں کا حل نکال لیتے ہیں جن کا حل بیماری سے پہلے ناممکن لگ رہا ہوتا ہے. ویسے ساتھیوں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان پر گفتگو کا اثر دوا اور علاج سے زیادہ ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے فقط انسان پر نہیں بلکہ ہر زیرو پر. نہیں سمجھے؟ چلے میں مثال سے سمجھاتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو پودے لگانے کا بے حد شوق تھا. ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ ان پر تجربہ کیا جائے کہ میری باتوں کا اثر ان پر ہوتا بھی ہے کہ نہیں. بس اگلے دن وہ 2 گملے خرید کر لایا, ان میں کھاد ڈالی اور بیج بو دیے. لیکن بیج بونے میں دونوں کا طریقہ اس نے الگ رکھا. ایک گملے میں اس نے خاموشی سے بیج بو دیا, کھاد ڈالی, پانی ڈالا اور چھوڑ دیا. مگر دوسرے میں باتیں کرتے ہوئے ڈالا. یعنی جیسے ہی وہ بیج بونے لگا تو اس نے بیج کو پیار سے ہاتھ میں اٹھایا, کھاد میں جگہ بنائی, اس کو اس میں ڈالا اور کہا میں تمہیں کھاد میں ڈال دوں گا, پھر تمہیں پانی دوں گا, دیکھتے دیکھتے تم بڑے ہو جاؤ گے, تمہارے ہرے ہرے پتے نکل آئیں گے, وغیرہ وغیرہ. چند دن گزرے, دونوں گملوں میں سے پودے نکل آئے. اب بھی اس نے یہی کیا. وہ گملہ جس میں بیج اس نے خاموشی سے بویا تھا, اس میں اس نے کھاد بھی بدلی تو خاموشی سے, پانی بھی ڈالا تو خاموشی سے. لیکن وہ دوسرا پودا جس میں اس نے باتیں کرتے ہوئے بیج بویا تھا, جب اس کو پانی ڈالا تو اس کے پاس بیٹھ گیا, اس کے پتوں کو صاف کیا, اس سے باتیں کرنے لگا. ارے تمہارے پتے تو کتنے ہرے ہرے نکلے, تم تو کتنے بڑے ہو گئے ہو, تم کتنی جلدی بڑھ رہے ہو. آپ یقین نہیں کریں گے, اس آدمی نے یہ بات محسوس کی کہ وہ پودا جس سے وہ باتیں کرتا ہے بے حد تیزی سے بڑھ رہا ہے, جبکہ دوسرا والا اس تیزی سے نہیں بڑھ رہا. تو دوستوں, سمجھ میں آیا کیسے ہمارے ارد گرد کی تقریباً بے جان نظر آنے والی چیزیں ہماری گفتگو سے متاثر ہوتی ہیں. یہ کہانی تو بس تمہید ہے ہمارے سیگمنٹ جو میں نے لکھا میں شامل خرم طاہر کی تحریر لمبی عمر کی. اور لمبی عمر میں ایسا کیا ہے جو میں نے اتنی بڑی کہانی, اتنی بڑی تمہید آپ کے سامنے باندھی؟ یہ بات آپ کو پتہ لگے گی خرم طاہر کی تحریر لمبی عمر سننے کے بعد. اگر کوئی آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں سوال کرے اور آپ اس سے جھوٹ بولیں تو اخلاقی طور پر تو یہ غلط بات ہوگی, لیکن مغربی ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اس دروغ گوئی سے آپ کی عمر میں اضافہ ممکن ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں خواتین کی عمر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اکثر خواتین اپنی درست عمر کبھی نہیں بتاتی. ایک نئے طبی جائزے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر درج اصل تاریخ پیدائش کے مقابلے میں اگر لوگوں کو کسی کی عمر کم محسوس ہو رہی ہے اور وہ بھی خود کو کم عمر ہی محسوس کر رہا ہے, تو ایسے لوگوں کی زندگی ان لوگوں کے مقابلے میں طویل ہو سکتی ہے جو اپنی عمر کا احساس رکھتے ہیں یا خود کو اپنی اصل عمر سے زیادہ عمر کا محسوس کرتے ہیں. یہ نئی ریسرچ رپورٹ انٹرنل میڈیسن آن لائن جامع میں شائع ہوئی ہے, جس میں 6489 افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا تھا. ان لوگوں کی اوسط عمر 65.8 سال تھی اور انہوں نے بتایا کہ وہ خود کو اپنی اصل عمر سے تقریباً 10 سال کم عمر محسوس کرتے ہیں. اس میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ جائزے میں شریک تمام افراد نے اپنی حقیقی عمر کے مطابق خود کو محسوس نہیں کیا. زیادہ تر نے یہ کہا کہ وہ خود کو 3 سال چھوٹا محسوس کرتے ہیں. بہت ہی خفیف تعداد میں یعنی صرف 4.8% نے یہ بتایا کہ وہ اپنی اصل عمر کے مقابلے میں خود کو کم از کم 1 سال زیادہ عمر کا سمجھتے ہیں. یونیورسٹی کالج لندن کے ریسرچرز نے جب ان لوگوں کے بارے میں آئندہ 8 سال کے عرصے کے دوران معلومات حاصل کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے خود کو اپنی اصل عمر سے کم عمر محسوس کیا تھا ان میں سے صرف 14% انتقال کر چکے تھے. اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اپنی اصل عمر کی مناسبت سے خود کو زیادہ عمر کا محسوس کیا تھا یا اصل عمر کے مطابق سمجھتے تھے, ان میں سے 24% سے زیادہ افراد جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے. 18% وہ افراد جو اپنی عمر کو تاریخ پیدائش کے مطابق سمجھ رہے تھے وہ بھی اس عرصے کے دوران انتقال کر چکے تھے. ریسرچرز نے بتایا کہ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ جو لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک جیتے ہیں اس کا سبب کیا تھا.
جائزے میں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے صحت سے متعلق رویوں کی جو پیمائش کی تھی، مثلاً یہ دیکھا تھا کہ شریک افراد نے اپنا وزن صحت مند حد کے اندر رکھا تھا یا نہیں، اور انہیں جو طبی مشورے دیے جاتے تھے وہ ان پر عمل کرتے تھے یا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزوں کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مثلاً لچکدار رویہ رکھنا، صلہ جوئی کی عادت، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو خوشباش اور خود کو دل سے جوان سمجھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی عمر کے بارے میں خود اپنے خیال سے متفق ہوتے ہیں، اس سے ان کی صحت میں تبدیلی آتی ہے۔ جو لوگ خود کو اپنی اصل عمر سے زیادہ عمر کے محسوس کرتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے صحت مند رویہ اختیار اپنانے کی تلقین کی جا سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باوقار طریقے سے بڑھاپے کا خیر مقدم کریں۔ امریکہ کی ایموری یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی ڈاکٹر شیرون برگسٹ صحت مند طریقے سے بڑھاپے کے شعبے کی اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ کے نتائج سے انہیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شخصیت کا اپنی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نئی ریسرچ جو کہ شخصیت اور بڑھاپے سے متعلق ہے، یہ بتاتی ہے کہ دو چیزیں لوگوں کی طویل العمری میں کردار ادا کر سکتی ہیں، ایک فکر و عمل میں دیانتداری، اور دوسری چیز پر امیدی اور پر اعتمادی ہے۔ جن لوگوں میں یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں، وہ صحت مند طرز زندگی گزارنے کے لیے درست چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بڑھاپے میں بھی وہ صحت مند رہتے ہیں اور طویل عرصے تک جیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خرم طاہر کو اجازت دیجیے۔ جی دوستوں، سنی آپ نے خرم طاہر کی آواز میں لمبی عمر۔ لمبی عمر کے کیا کیا فوائد ہیں اور لمبی عمر کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا نا۔ تو اس لیے آئندہ اگر کوئی خاتون اپنی عمر کے بارے میں آپ سے جھوٹ بولیں تو بالکل پریشان مت ہوئیے گا، سمجھ جائیے گا کہ وہ سائنس کو جانتی ہیں۔ اور چلتے ہیں اب اپنے پروگرام میں شامل سیگمنٹ جو میں نے لکھا میں شامل دوسری تحریر کی طرف، جو ہے صنم تجمل کی آواز میں۔ تو آئیے سنتے ہیں صنم تجمل کی آواز میں جو میں نے لکھا۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ساتھی صنم تجمل، اور آج میں آپ کو موسم گرما میں جلد کی حفاظت کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ یونیورسٹی کے طالب علموں کا دھوپ میں بہت ایکسپوجر ہوتا ہے۔ گرم موسم کے حساب سے جلد کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے چہرے اور جسم کو دھوپ سے بچائیں۔ تیز دھوپ، سورج کی تپش، نمی اور سوئمنگ پول کے پانی میں شامل کلورین، یہ سب جلد پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور گرمی میں جلد کے نمبر 1 دشمن ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ گرمی میں سورج کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ ایسے میں جلد پر باریک لکیریں نمودار ہونا، دھبے پیدا ہونا، جلد کا سرطان، ان سب کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر سے گرمی اور جلد پر خارش دانے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جلد پر موجود مسام کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ تیسری طرف کلورین ہے جو آپ کی جلد کو خشک کرتی ہے اور آپ کے بالوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ کو ان سب سے خود کو اور اپنی جلد کو محفوظ رکھنا ہے۔ چند ٹپس یہ ہیں۔ آپ کو موئسچرائزر کا استعمال کرتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس موسم میں آپ کی جلد قدرے کم خشک ہو، مگر آپ کو موئسچرائزر لگانے کا عمل روکنا نہیں ہے۔ جسم اور چہرے کے لیے کائٹ اور واٹر بیسڈ موئسچرائزر کا انتخاب کریں، اور آنکھوں کے نیچے لائٹ آئی کریم کا بھی استعمال کریں۔ ایسی پروڈکٹس کا انتخاب کریں جن سے آپ کو دھوپ اور سورج کی شعاؤں سے زیادہ تحفظ ملے۔ اس میں دونوں طرح کی الٹرا وائلٹ شعاؤں A اور B کو روکنے کی صلاحیت ہو، اور اس میں کم سے کم پاور والا سن اسکرین SPF 15 ضرور شامل ہو۔ سن اسکرین کا آزادانہ استعمال کریں اور باہر نکلنے سے قبل کم سے کم 1 اونس سن کریم ضرور لگائیں۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ لگاتی رہیں، اور سوئمنگ کے بعد تو اسے لازمی لگائیں۔ اگر مطلع ابر آلود ہے تو ہرگز نہ سمجھیں کہ آج تو بادل چھائے ہیں تو سن اسکرین لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دھوکے سے باہر نکلیں اور روزانہ سن اسکرین لگائیں۔ ہونٹ آسانی سے سرطان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گرمی میں لپ پروٹیکشن بام کا استعمال کریں، جس میں کم سے کم طاقت والی سن اسکرین SPF 15 ضرور شامل ہو۔ اس سے ہونٹ نرم رہیں گے اور دھوپ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ میک اپ کے لیے ایسی پروڈکٹس استعمال کریں جو لیکوڈ ہو اور گرمیوں کے لیے بنائی گئی ہوں۔ ایسا پاؤڈر لگائیں جس میں معدنیات کا استعمال کیا گیا ہو اور SPF 15 بھی شامل ہو۔ سوئمنگ سے قبل واٹر پروف والا مسکارا لگائیں اور لپسٹک کی جگہ لپ گلوس لگائیں۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اچھا ہوگا
کہ لمبی آستین والی شرٹ، چہرے کو دھوپ سے بچانے کے لیے ہیٹ اور سن گلاسز کا استعمال باقاعدہ سے کیا جائے۔ ضرورت کے وقت ہی گھر سے باہر نکلیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت سن اسکرین اور سن بلاک کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے آپ اپنی جلد کو سرطان، داغ دھبوں اور باریک لکیروں سے بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ مختصر لباس سے گریز کریں کیونکہ اس سے جلد خشک ہوتی ہے۔ جو حصہ کھلا رہ جائے اس پر سمر جل لگا لیا کریں۔ دھوپ، ساحلی ریت، پسینہ اور سن اسکرین یہ سب آپ کی جلد پر ڈیڈ سیل کو جنم دیتے ہیں۔ ان کو صاف کرنے کے لیے اسکرب کریں اور ہفتے میں 2 سے 3 بار یہ عمل ضرور کریں۔ گرم موسم کی وجہ سے جلد پر دانے نکل آتے ہیں، خاص کر اس وقت جب آپ نے زیادہ لباس پہن رکھا ہو اور بار بار پسینے آ رہے ہوں۔ خود کو ٹھنڈا رکھنے کی تدبیر کریں اور خود کو خشک رکھیں اور ایسے لباس نہ پہنیں جو آپ کے جسم سے رگڑ کھائیں اور جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ دانے اگر کم اور چھوٹے چھوٹے ہوں تو خود ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سوجن کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو جلد کی حفاظت کے لیے مختلف اقسام کے ماسک کی ترکیب بھی بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کارآمد ہو، جیسا کہ شہد کا ماسک۔ یہ ماسک بنیادی طور پر جلد اور جھریوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس ماسک کے لیے شہد میں چند قطرے لیموں کا عرق ملا کر اچھی طرح چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد چہرے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ان سب طریقوں سے آپ اپنی جلد کو سرسبز اور شاداب رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان صنم تجمل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ ویسے یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پاکستان اور خاص طور سے کراچی تعلیم اور کھیل دونوں میدانوں کے لیے بے حد زرخیز شہر ہے، اور نہ صرف یہاں کے طلباء کل پاکستان مقابلوں میں تمغے جیت کر کراچی کی عزت بڑھاتے ہیں، بلکہ باہر کے ممالک میں بھی پاکستان کا نام اونچا کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی ہونہار طالبہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سیگمنٹ کا نام یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جب طلبہ کی زیادہ تعریفیں ہو رہی ہوں تو یہ تو خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ سیگمنٹ کا نام ہونہار طالب علم ہوگا، اور ہمارے میزبان ہیں ہونہار طالب علم میں ابصار احمد۔ مہمان کون ہے یہ آپ کو پتہ لگے گا تب جب سنیں گے ہم یہ سیگمنٹ۔ تو آئیے سنتے ہیں سیگمنٹ ہونہار طالب علم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، پروگرام ہونہار طالب علم کے ساتھ آپ کا میزبان ابصار احمد حاضر خدمت ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد، ناچیز جہان مہو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ عزیز ساتھیوں، ہونہار طالب علم ہمارا وہ سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے ملک کے ان ہونہار طالب علموں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں، اور جو کہ اس وقت وہ طالب علم بھی ہیں، پاکستان کا نام دنیا بھر میں نہ صرف روشن کر رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے منوا رہے ہیں کہ عرض پاکستان کا نام ان کی وجہ سے بلند ہے۔ آج ایسی ہی ایک ہونہار طالبہ سعدیہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف ماحولیاتی علوم کے اندر پاکستان کی نمائندگی کی بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جنوبی ایشیا کی یہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے مصر کے اندر عالمی کانفرنس میں جنوبی ایشیا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی نمائندگی کی۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو ریڈیو پاکستان میں اپنے اس اسٹوڈیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جو ہے ہمارے جو طالب علم ہیں ان لوگوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا سب سے بہترین جو ہے ذریعہ جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی دیکھیں یہ ہمیشہ سے روایت ہے اور یہ ریت بھی ہے کہ نہ صرف ریڈیو پاکستان کے ذریعے کئی لوگ پاکستان کے شناور بنے بلکہ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کو نمائندہ بنایا۔ تو سعدیہ، آپ ہمیں یہ بتائیے، ماحول، جب ہم بات کرتے ہیں ماحولیاتی سائنس کی، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اس جانب آتے نہیں ہیں، اور اگر آتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ماحول جب بات کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ ایک چیز آتی ہے کہ درخت ہے، گرینری ہے، یہی چیز ماحول ہے۔ جی، تو مگر اس کے برعکس ماحول کو جب ہم بین الاقوامی
لیول پر جب انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں تو وہ ماحول جو ہوتا ہے وہ کچھ اور اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ ماحول کیا ہے. ماحول کا جو ہمارے نوجوان نسل کے جو ذہنوں میں ایک بات ہے کہ بس درخت ہے یا ہرا بھرا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ماحول کا مطلب ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں, یعنی کہ آپ کے ارد گرد اگر فرض کریں کہ ٹیبل کرسی موجود ہے, یہ بھی آپ کے ماحول کا حصہ ہے. صرف انسان پودے اس ماحول کا حصہ نہیں ہے, چرند پرند ہر چیز اس ماحول کا حصہ ہے. اور اس ماحول کو ہی اس وقت جو ہے ہمیں سب سے زیادہ بچانے کی ضرورت ہے, جس کو ہم تباہی کے دہانے پر تقریباً لے جا چکے ہیں. تو اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے, اور ہمارے جو خاص طور پہ سامعین ہیں اور جن میں سے بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے, چونکہ یہ جو وقت ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی مختص ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ماحول کا مطالعہ, جس میں ماشاءاللہ آپ نے جو ہے آنرس کیا ہے اور اس میں ماسٹرز کی ڈگری بھی آپ جو ہے آپ کی جاری ہے, تو آپ یہ بتائیے ماحول کے مطالعے کو ہم سائنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ سائنس کے اس میں اس لیے آتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم سائنس کی بہت ساری فیلڈس کو پڑھتے ہیں. جیسے بہت سارے طالب علم وہ الگ الگ فیلڈس پڑھتے ہیں. فارمیسی الگ ہے, فزکس کو الگ پڑھیں, کیمسٹری کو الگ پڑھیں, بایولوجی کو الگ پڑھیں. بایولوجی میں بھی 2 برانچز آ جاتی ہیں آپ کی, باٹنی اور زوالوجی. لیکن ماحولیاتی علوم کے اندر ہم ہر چیز کو پڑھتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ فارمیسی کے بھی ایک شاخ ہے, اس کو بھی پڑھا ہے ہم نے, کیمسٹری بھی پڑھی, فزکس بھی, اور بایولوجی کی بھی چیزیں پڑھی ہیں. ایون ہم نے جو آرٹس سے ریلیٹڈ بچے جو اس میں پڑھتے ہیں اس کی بھی کچھ چیزیں پڑھی. تو وہ ایک مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مرکب ہے یہ, اس لیے اس کو سائنس کے شعبے میں ڈالا جاتا ہے. پھر بھی میرا سوال جو ہے وہیں پر ہے کہ کیوں کہلاتا ہے یہ ماحولیات کا مطالعہ سائنس کے, اس کی کون سی ایسی کور ویلیو ہے جو ہمیں سائنس میں اس کو شمار کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر ہم جو ہے اگر ماحول سے کوئی ماحول میں ہمارے جو ہے فرض کریں, میں اس کی مثال اس طرح دے سکتی ہوں کہ ہمارے ماحول میں جو ہے وہ آلودگی پھیلی ہوئی ہے. اب آلودگی کے جو ہے وہ مضر اثرات آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں. مضر اثرات پڑنے کا مطلب ہوا کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, آپ کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے, اور دوسری چیزوں پہ لوگوں کو اسکن ڈیزیز ہو رہی ہیں اور دوسری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فارمیسی کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے بچا سکتے ہیں, ہم کیا طریقہ کر سکتے ہیں ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے کہ یہ اثرات نہ پڑ سکیں لوگوں کے اوپر. تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کا زمانہ طالب علمی, جسے ہم کہتے ہیں اسکول لائف, کالج لائف, تو یہ کیسے گزری؟ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے, اور پھر یہ ہمارے سامعین کو ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے انوائرمنٹل سائنس میں ہو گیا تھا یا آپ بائی چوائس کہیں تھی؟ اسکول کے زمانے میں تو جو ہے وہ تھوڑے سے شرارتی قسم کے ظاہر سب بچے ہوتے ہیں ویسے ہی تھے. ہاں, سائنس مجھے نہیں مل سکی تھی, لیکن صرف سائنس پڑھنے کے لیے میں نے اپنا اسکول جو ہے وہ تبدیل کیا تھا, چھوڑا تھا. جس اسکول سے میں پڑھتی تھی اس اسکول کو چھوڑ کے میں نے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا کیونکہ مجھے سائنس پڑھنی تھی. کالج میں بھی جو ہے وہ میں نے پری میڈیکل لے کے پڑھا تھا کیونکہ میرا جو ہے وہ تھوڑا سا میڈیسن کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا اس وقت. تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا سوچ لو اس چیز کو کہ تم کر بھی سکو گے یا نہیں, کیونکہ ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ مریض کو چھوڑ کے آ جائیں. پھر میں نے اور دوسری چیزیں دیکھی, لیکن پھر مجھے جو ہے ہمیشہ سے اپنی نیچر سے بہت پیار رہا ہے, پھولوں پودوں جانوروں چرند پرند سے بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے. پھر جامعہ کراچی میں جب ایڈمیشن لیا تو مجھے یہ اس وقت اس فیلڈ کا نام نہیں پتا تھا کہ انوائرمنٹل سائنس کہتے ہیں, یعنی حادثاتی طور پہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے فیل ہوا کہ ہاں یہ تو وہی چیز ہے جو میری نیچر سے تھا, جن چیزوں سے مجھے پیار تھا, یہ سارا کچھ وہی پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے میرا وہاں پہ. سعدیہ, آپ یہ بتائیے, آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی مصر کے اندر عالمی کانفرنس میں, کیسا محسوس ہوا آپ کو پاکستان کی نمائندگی کرنا, وہاں پہ سبز پرچم کو لے کر جانا, اور پھر بعد میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان ہی کی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کی نامزد ہونے والی واحد جو ہے شخصیت ہے, تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مطلب ایک اندر ایک فخر محسوس ہوا مجھے کہ میں نے ایک لڑکی ہونے کے ناطے جو ہے اپنے ملک کو ایک ایسی جگہ پہ پریزنٹ کیا جا کے جہاں پہ ہماری میڈیا کے تھرو لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بھائی پاکستان میں تو یہ مسائل ہیں, پاکستان میں یہ مسائل ہیں, لیکن وہاں جا کے مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, ہمیں بھی لوگ اچھا مانتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے مجھے ایئرپورٹ سے لے کے جہاں پہ کانفرنس ہوئی اور جس ہوٹل میں رہائش میری تھی وہاں پہ جس طریقے سے ویلکم کیا گیا اور جس طریقے سے ایک پذیرائی دی گئی, وہ جو ہے بہت
بہت اچھا اور بہت ایک فخر محسوس ہوا مجھے کہ میں نے اپنے ملک کو. آپ یہ بتائیے کہ جو جب آپ کا یہ پیپر جب آپ کا منظور ہوا تو کس عنوان پہ تھا؟ میرا عنوان جو تھا وہ جو ملی ندی ہے اور چنا کریک ہے ہمارے اس میں جو گندا پانی ہے اس کے اوپر تھی, کیونکہ یہ وہ جگہ تھی. ملی ندی بھی پہلے اس میں پانی نہیں ہوتا تھا, بارشیں ہوتی تھی تو ہمارے پاس پانی آتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے انڈسٹریز جتنی ہیں انہوں نے جو پانی اپنا صنعتوں نے اپنا گندا پانی ڈالنا شروع کر دیا, اس کی وجہ سے سارا بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور وہ سب کا سب پانی جو ہے ہمارے جا کے سمندر میں ملتا ہے, جس سے ہماری آبی زندگی جو ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اور جو بھی چیزیں ہم سمندری اشیاء جو ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے بھی اثرات ہمارے اوپر ہی پڑتے ہیں. تو مجھے اس کی طرف جو ہے وہ اچھا. تو پھر آپ کو جب آپ کو علم ہوا کہ آپ پاکستان ہی کی نہیں جنوبی ایشیا کی نامزد ہونے والی واحد شخصیت ہیں, تو اس وقت کے احساسات بتائیے. یہ آپ کو کیا پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ؟ مجھے یہاں یہ پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان سے ایک میں واحد جا رہی ہوں, کیونکہ بار بار میں ایمبیسی میں کال کر کے جب میں نے معلومات کی, اس کی وجہ سے ایک تو ویزا ملنے بھی بہت مشکل ہوئی. 5 دسمبر 2015 کو میری پریزنٹیشن ہونی تھی وہاں پہ, اور 4 دسمبر 2015 11:30 بجے صبح 11:30 بجے میرے پاس ایمبیسی سے کال آئی ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے, آپ لے لیجیے. ماشاء اللہ. تو اب آپ نے ان فیوچر کیا سوچا ہے مستقبل میں؟ ماشاء اللہ مصر کے ساتھ ساتھ اب آپ اٹلی بھی جا رہی ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے. تو اب آپ کا ان فیوچر کیا مطلب آپ کی پلاننگ ہے مستقبل میں, کیا خواہشات ہیں؟ مستقبل میں خواہش میری یہی ہے کہ جس مقصد کو میں نے لے کے اس کے اوپر کام کیا تھا کہ جو ہمارا گندا پانی آ رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یا ہم اپنی صنعتوں کے اندر کس طریقے سے تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ پانی ہمارا اس طریقے سے نہ آئے. کیونکہ ملی ندی اور جو چنا کریک ہے اس کے ارد گرد جو آبادی رہ رہی ہے ان کو لا محالہ وہی پانی پینا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس صاف پانی کا ذریعہ ہے نہیں. یہاں پر ایک سوال آتا ہے, آپ چونکہ اسکالر بھی ماشاء اللہ زمانے طالب علمی میں آپ کے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں, تو میرا ایک ویسے ہی سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہاں پہ اتنا پانی کے اندر اتنی گندگی ہے تو وہاں پر اس قسم کی کوئی وبائی امراض آج تک کبھی ہم نے نہیں دیکھا. اصل میں ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کو بتانے کی کوشش نہیں کی. اپنے میڈیا کے اوپر ہم کہتے ہیں ہمارا میڈیا آزاد ہے, لیکن کبھی لوگوں نے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ارد گرد جو آبادی رہ رہی ہے ان کے مسائل کیا ہیں, ان کو وبائی امراض ہو رہے ہیں یا اور کیا مسائل ان کو درپیش آ رہے ہیں. کبھی کسی نے اس چیز کی ریڈیو پاکستان مگر اس سے مستثنا ہے. ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کے پروگرام مرتب کرتا ہے کہ جس سے انسان میں اور خاص طور پہ پاکستانی عوام کے ہر فرد کے اندر اس چیز کا شعور اجاگر ہو جائے. تو اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو ہے ماحولیاتی سائنس اس کا کیا مستقبل ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آنے والے سالوں میں مستقبل اس کا بہت روشن ہے, کیونکہ دن بدن پوری دنیا کے اندر جو ہے ماحولیات کے اوپر جو ہے وہ کام بڑھتا جا رہا ہے, ہر چیز کے اوپر کام ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارا مستقبل روشن سے روشن ترین ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اسٹیبلشمنٹس ہوں گی, اس کے اوپر بہت فیوچر میں بہت کام ہوگا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ اور آگے بھی کریں گے. میرا صرف لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اگر اسی طریقے سے وہی چیز اگر آپ اس ملک کو بھی اپنا گھر سمجھیں, اور جو آپ کھا پی کے کچرا پھینک دیتے ہیں چاہے وہ سمندر میں ڈالیں چاہے وہ اپنی سڑک پہ ڈالیں, آپ اپنے گھر کو ہی آلودہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ہی ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ یا کہیں پہ بھی آ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ گندگی ہے وہاں پہ گندگی ہے. پھیلانے والے آپ ہیں. وہی والی بات ہے کہ صاف کرنے والا اگر ایک بندہ ہے تو گندگی پھیلانے والے 10 افراد ہیں. تو اس چیز کو سمجھیے اور یہ آپ کا فرض ہے, جبکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے. بالکل آپ کی ایمان کا آدھا حصہ ہی جب صفائی اور پاکیزگی کو دیا گیا ہے تو اس چیز کو عمل کیجیے. میں صرف یہی دوں گی پیغام. بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے جو ہے ہمیں ماحولیاتی سائنس کے بارے میں آپ نے بتایا. یقیناً ہمارے سننے والے طالب علموں کو اس چیز کا شعور آیا ہوگا. عزیز ساتھیوں, ماحول بہت ہی اہم ہے. ماحول صرف اور صرف درخت لگانے, شجر کاری اور پودوں کا نام نہیں, بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد اور اطراف میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہمارا ماحول ہے. اسی لیے ماحول کو اپنائیے, ماحول کو اپنا بنائیے. جب ماحول اپنا ہوگا تو ملک کو بھی ہم اپنا سمجھیں گے, اور یہ ملک انشاءاللہ عظیم سے عظیم تر بنتا چلا جائے گا, اور انشاءاللہ
ہم ایک مضبوط اور طاقتور قوم کے افراد شمار کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابصار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جی دوستوں، سنا آپ نے ہونہار طالب علم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہونہار طالبات تھیں کون۔ ویسے دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل میں ایک رسالہ پڑھ رہی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انسان اگر خوبصورت ہونا چاہتا ہے تو اس کو سونا چاہیے۔ ارے مذاق کی بات نہیں ہے، سچ بول رہی ہوں۔ سونے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، لیکن جو لوگ اپنی نیند بھرپور طریقے سے لیتے ہیں ان کے چہرے شگفتہ اور تازہ رہتے ہیں۔ اور رات کی نیند جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، تبھی تو کہا گیا ہے کہ انسان کو رات میں سو جانا چاہیے۔ 8 گھنٹے کی نیند سائنس کہتی ہے، اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کی نیند بہترین ہے، اور باقی اب دوپہر کا کھانا کھا کر بھی آدھے گھنٹے کے لیے قیلولہ کریں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی اسکن کتنی پیاری صاف شفاف ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ، چہرے کی رونق سب سے زیادہ خراب کون کرتا ہے بتائیے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے ہیں کالے کالے، یہ چہرے کی رونق کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو چہرے کی رونق بڑھائیے، اپنی نیند پوری کیجیے تاکہ یہ ہلکے آپ کی آنکھوں سے غائب ہو جائیں، آپ کی اسکن ہو جائے تر و تازہ اور شگفتہ۔ ایک اور بات، نیند کی کمی ڈپریشن کا باعث بھی بنتی ہے۔ جوڑوں میں درد، سر میں درد، آنکھوں میں جلن، یہ تمام چیزیں نیند کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ویسے آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو کام کرتی ہیں، ورکنگ وومنز ہوتی ہیں، وہ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہیں اور نیند پوری نہیں کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم 1-2 ہفتے بعد چھٹی لیں گے، 2 دن خوب سو کے نیند اپنی پوری کریں گے اور روٹین پہ لائف آ جائے گی۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ جب سونے کے لیے لیٹتی ہیں تو دن بھر کے کام ذہن میں گول گول چکر لگانے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اگر وہ سو بھی جائیں تو ان کا دماغ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سکون سے نہیں سو پاتی اور ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور جلد مرجھانے لگتی ہے اور بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اب لڑکیوں کی خوبصورتی بالوں میں اور آنکھوں میں ہی تو ہوتی ہے، اگر وہی خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ نیند لینا بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند جو لوگ لیتے ہیں وہ بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے اپنی عادات میں، اپنے رویوں میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو نیند پوری نہیں کرتے۔ امریکی ریسرچ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، ان کے چہرے پر جو تازگی ہوتی ہے وہ ان کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیتی ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے، جن لوگ کے پاس ایسی عادت نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ دیجیے اجازت، اور میں ہوں آپ کی میزبان عروج زہرا، اور اچھی باتیں میں نے بہت ساری کر لی، اس لیے اب کوئی اچھی بات نہیں کروں گی، صرف چاہوں گی آپ سے اجازت۔ اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔